وہ اس کا جواب خود ہی دیں گے. جھگڑا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ صرف ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ اپوزیشن میں، آپ ایک ایسی پارٹی ہیں جس کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے. آپ کی حکومت کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھتے ہیں. وہاں پر امن و امان کے حوالے سے جو حالات ہیں اس پہ گرینڈ الائنس بنے، لیکن یہ امور بھی طے ہونے چاہیے. اس کے لیے تو بات چیت کرنی پڑے گی، وفاق کو آن بورڈ لینا پڑے گا. کبھی علی امین گڈھا پور صاحب کہتے ہیں جی میں وفد بھیجوں گا افغانستان، لیکن اس میں مل کر ہی ایفرٹ ہوگی، ملک کی طرف سے ایفرٹ ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی بات چیت کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے؟ بات چیت کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن بات چیت کریڈیبل ہونی چاہیے. اور اگر آپ ایک وفاقی حکومت کا رول دیکھ لیں، ریگارڈلیس کہ جو بھی پارٹی جو ہے وہ پاور میں ہو، جائز پاور میں ہو یا ناجائز پاور میں ہو، فی الحال ایک ناجائز حکومت ہے، جو ایک بالکل فنڈامنٹل پرنسپل ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو وفاق کے چاروں کنسٹیچوئنٹ صوبے ہیں، یہی وفاق کو بناتے ہیں نا، کہ ان کو ایک جیسا ٹریٹ کریں. دیکھیں خیبر پختونخوا، میں وہاں پہ بڑا ہوا، میرے خیال میں ارلی 90s تک خیبر پختونخوا کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، لیٹ 80s تک جب جنرل فضل حق ایڈمنسٹر کر رہے تھے تو مارشل لا کی برائیاں اپنی طرف، جس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جاتا. 80s میں خیبر پختونخوا میں ترقی ہوئی، ایڈمنسٹریشن ہوئی. اس کے بعد جو ٹائم آیا، اور بالخصوص جب نواز شریف کی حکومت آئی، کیونکہ ان کا اتنا ایک پنجاب سینٹرک فوکس ہوتا ہے کہ 2 بار ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہوتے ہوئے فوکس کیا ہوتا تھا؟ کالا باغ ڈیم بنائے. اس پہ جو ہے وہ پورے صوبے کا جو ڈھانچہ تھا وہ فریگمنٹ ہو جاتا تھا. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو پہلی حکومت آئی ہے جس پہ خیبر پختونخوا کے عوام نے اعتماد کیا تاریخ میں، 1951 سے تاریخ اٹھا لیں، الیکشنز ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، کبھی تاریخ میں ایک پارٹی نہیں الیکٹ ہوئی. تقریباً 40 سیٹیں تھی پی ٹی آئی کی 2013 میں، اور کوalition حکومت بنی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس کی وجہ سے ہے یا پاپولیرٹی کی وجہ سے ایسا؟ صدف پاپولیرٹی کس وجہ سے تو ہوتی ہے نا. یا تو آپ کہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ کو آپ اتنا بے وقوف آپ سب سمجھتے ہیں کہ وہ پرفارمنس پہ ووٹ نہیں دیتے. 70 سال انہوں نے پرفارمنس پہ ووٹ دیا، نہ پی ایم ایل این کو کبھی دوسری بار ووٹ ملا، نہ پیپلز پارٹی کو ملا، نہ اے این پی کو ملا، نہ ایم ایم اے کو ملا. ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کو ٹرائی کیا. پی ٹی آئی کی 40 سیٹیں 66 بن گئی، اور جو 66 ہیں وہ 95 بن گئی. اور یہ میں جنرل الیکٹڈ سیٹس کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ چلیں تو مجھے یہ بتائیں 40% سے 66%، 66% سے 80%، اور فارم 45 کی سیٹس ملا لیں تو پی ٹی آئی 115 میں سے 4 سیٹیں زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے. پرفارمنس کا پوچھ لیں وہ بھی بتا دوں گا کہ کیوں یہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں. آپ کے ہی اسپیکر کی بات کر لیتی ہوں، کے پی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ رہے ہیں ممبران کے حوالے سے، جی کرپشن کے حوالے سے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو جب معاملات یہاں پر ہوں، اور آپ لوگوں کی تو نیریٹو یہ رہا ہے کہ جی 0 ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے، آپ کے صوبے سے جب اس طرح کی خبریں آئیں گی تو سوال تو اٹھیں گے. اب بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ آپ سے باس پوس کی جا رہی ہے، آپ کی گورنمنٹ سے. سوال اٹھنا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، سوال اٹھائیں. خیبر پختونخوا کی حکومت یا اس کے ریپرزینٹیوز جو ہیں، جو فی الحال ہیں، بہتر ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. لیکن میں عمران خان کا جو فرق آیا ہے خیبر پختونخوا میں وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں. 2013 میں جو بدامنی کے حالات تھے، میں دبئی میں رہتا تھا، ہمیں اجازت نہیں تھی جو ہماری کمپنی تھی کہ میں اپنے گاؤں کو وزٹ کروں. وہاں سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں 2019-20 میں ریکارڈ لوئسٹ انسیڈنٹس ہوئے ملیٹنسی کے. پولیس کا نظام چینج ہوا، انفارچونیٹلی اس کیئر ٹیکر حکومت کے بعد میرے خیال میں تقریباً 80-90% چینج انہوں نے ریورس کیا. لیکن ہم کرنٹ سچویشن کی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی تو امن و امان کی. میں آگے بڑھتی ہوں، اس گفتگو کو آگے لے کے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کامران مرتضی صاحب، ان کی جماعت کا بھی بڑا سٹیک ہے کے پی میں، ان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں. کامران صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس ساری صورتحال سے جو جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت آ کر اس نے حالات بہتر کیے ہیں، وہ 2013 اس سے پہلے کی مثالیں دے رہے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بہت زبردست جا رہی ہے کے پی میں؟
دیکھیے ہمارے درمیان ہم دو پارٹیوں کے درمیان پی ٹی آئی کے اور جے یو آئی کے درمیان ایک اس ایشو پہ تضاد موجود ہے. اس کے الیکشن کے حوالے سے بھی تضاد موجود ہے. اس کنٹرڈکشن کو جو ہم دونوں سوچتے ہیں، کیونکہ ہم اصل میں جو انفیکٹ جو اسٹیک ہولڈر ہیں صوبے میں شاید یہی دو پارٹیز ہیں، جے یو آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے. تو ہمارے درمیان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بلکہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے نا یہاں پہ کنٹرڈکشن موجود ہے، اور ان کا موقف اور ہے، ہمارا موقف اور ہے، اور بالکل یہ جو نا 180 ڈگری پہ ہیں ہم. تو اس میں ہم اسی کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید اس میں جو ون آف دی ریزن ہے کہ ہم آپس میں نزدیک نہیں آ پا رہے، اس کی ریزن بھی شاید خیبر پختونخوا میں بھی کہیں نہ کہیں پہ چھپی ہوئی ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے تبصرہ نہ کریں، کیونکہ میں ایک وہ فائر فائٹنگ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اس میں، تو میرے منہ سے کچھ نہ نکلے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا، لیکن وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں، جھگڑا صاحب اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ لوگ آن بورڈ ہو جائیں گے، جبکہ آپ نے خود ہی اشارہ دے دیا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو معاملات ہیں، جو الائنس نہیں کامیابی سے آگے بڑھ رہا یا بن پا رہا، تو یہ سمجھا جائے پھر مرتضیٰ صاحب؟ ایسا ہے کہ ہم بہت نزدیک ہوئے بھی ہیں. ہمارے درمیان ایک ایسا ماضی ہے جس میں ہمارے درمیان بہت زیادہ تلخی رہی ہے. بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اب تو زبان بندی کر دی ہے، مگر اس سے پہلے جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ گولہ باری جو ہے وہ جاری رہی ہے. اب بھی کوئی چھوٹی موٹی گولہ باری ان کی طرف سے ہو جاتی ہے، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ بہتر رہے، معاملات جو نا وہ ہم کچھ نہ کہیں یا اس کو رسپونڈ نہ کریں. تو اس شدت کو یا اس حدت کو ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ تک لے آئے ہیں. ورکنگ ریلیشن شپ جہاں پہ ہمارے ہاتھ میں تھا، جہاں پہ قانون سازی میں وہ اچھی ہوئی یا بری ہوئی وہ ایک الگ تاریخ کا حصہ ہے، میں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. مگر جو ہے نا وہ ہم نے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بالکل اتنا بحال کیا کہ ہم کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا جہاں پہ ہم ان کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے ایک قدم بھی آگے بڑھے. پھر درمیان میں جب ان کے نون کے ساتھ ہوئے تو پھر یہاں پہ رابطے کٹ گئے، جو کہ اب دوبارہ ریسٹور ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ معاملات کس حد تک بڑھ سکتے ہیں. کچھ پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہمارے اور ان کے درمیان تضادات موجود ہیں، وہ میں نے اسد قیصر صاحب کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں، یہ ایڈریس ہونے والے. ان کو انسٹرکشنز لینی ہے، ڈائریکشنز لینی ہے عمران خان صاحب سے. وہ انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز کے ساتھ آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ بات کہاں پہ جا کے پہنچتی ہے.